ایک دفعہ التی اور بلتی میں پیچا لگا پتنگ کا، تو ایک کی کٹ گئی پتنگ، تو وہ یہ جاوید صاحب کٹ گئی. سو یہ دیکھیں جی، یہ آبزرویشن پوسٹ ہے. اس کے پرانے وقتوں میں بہادر نوجوان اس پتھر سے اس پر ادھر سے ادھر جمپ کرتے ہیں. جو جمپ میں کامیاب ہو گئے وہ سلیکٹ ہوتے کمانڈوز کے ٹریننگ کے لیے. لک ایٹ جاوید کہاں کھڑا ہوا ہے. السلام علیکم، دس از علی ندیم اور یہ ڈاکٹر ندیم سرور. آئی ایم جاوید، اور آج میں آپ کو التت فورٹ کے وزٹ کرواؤں گا، جو آپ کو 1100 سال پہلے کے کلچر میں کوشش کروں گا کہ اپنے باتوں کے ذریعے 1100 سال ڈیٹ بیکس میں آپ کو پیچھے لے کے جاؤں. ہم آپ کو بسنت بھی دکھائیں گے. ہاں جی ضرور، موصول. چلے پھر پوری ویڈیو دیکھیے گا. بڑا بریف سا وزٹ ہوگا. I'll show you کہ یہاں پہ کیا کیا اسپیشلٹی ہے اس کی، اور میں ساتھ ساتھ بتاؤں گا آپ کو کہ اس کی کیا سگنیفیکنس ہے، کیا ہسٹری ہے. جاوید ورکس ریئلی ہارڈ، بہت محنت کرتے ہیں یہ فوٹوگرافی، اور یہ بہت اچھی پکچرز لیتے ہیں. I'll show you some snaps. بچے کا ہاتھ پکڑے، وہ اس کا ہاتھ پینوراما میں کٹ کے بھائی صاحب کی ادھر سے باہر نکلا ہوا ہے. وہ جو بزرگ کو غصہ ہے، تم نے یہ کیا کر دیا. نے دیکھا یہ ووڈن فریم ہے، باہر سے ایک بیم نظر آئے گی آپ کو، اس کے مد مقابل اندر بھی ایک بیم ہے. دونوں بیمز کو کشنز کے ذریعے لاک کیا گیا ہے، تاکہ ایک دوسرے کو نہ چھوڑ دیں. دیوار چھوڑ کے بیمز پہ باہر بھی جا سکتی ہیں، اس طرح نہ ہو، اسی لیے یہ انٹرلاکڈ ہے. فرنٹ آف دا مین انٹرنس یو کین سی نیرو اسپیس، سیفٹی فرام بیٹرنگ ریم. دیواروں وہ لکڑی کے بڑا لاگ رکھ کے لوگ دروازے توڑتے تھے، اس لیے فرنٹ میں جگہ کم رکھا گیا. اور یہ نارتھ بدھزم کا ریلیجن بھی ہے، ان کا قبلہ نارتھ سٹار ہوتا ہے، تو اپنے ٹیمپلز اور محلات کے دروازے نارتھ کی طرف رکھتے تھے. اس کا بھی نارتھ کی طرف ہے. یہ قبر ہے. یہ فورٹ کا پہلا پورشن ہے، یہ ایز اے ریسیپشن استعمال ہوا ہے، اور یہی گارڈ روم بھی ہوتا تھا. دن کو یہاں ایک دربان بیٹھے رہتے تھے، رات کو کمانڈوز شاہی خاندان تک کوئی انٹرنل ایکسٹرنل ایگریشن نہ پہنچ پائے، اسی لیے یہاں پہرا دیتے تھے، کیونکہ کچھ عوام بھی تو وائلنٹ ہو سکتے تھے. یہ بڑا تھا، اب چھوٹا کیا گیا. وائن سیلر فار فرمنٹیشن آف گریپس. مذہب اسلام کے آنے سے پہلے بدھزم، تاویزم، شامنزم، ہندوازم شراب بنانے پہ کوئی پابندی نہیں تھی. آفٹر ارائیول آف اسلام یو کین سی وائن سیلرز آر ڈرائی. سو یہ کھڑی خبر ہے. پرانے وقتوں میں ایک شہزادے نے اپنے بھائی کے خلاف بغاوت کر دی. بڑے نے چھوٹے کو سمجھایا، چھوٹا جب نہ مانے اسے اس میں زندہ چنوا دیا. یہ منگولز کا رواج تھا، زندہ چنوانا. اور یہ جو دروازہ ہے، ابھی ہم باہر جائیں گے یہاں سے. یہ ٹنل تھی فور اسکیپ، باہر بھاگنے کا راستہ. یہ ٹنل 150 میٹر تک تھی. جہاں راک ہے وہاں تعمیر شدہ، جہاں زمین ہو زیر زمین. ٹنل ہٹا دیا گیا. 2 میٹر کی تھوڑی باقی ہے، واپسی پہ وہیں سے ہم باہر نکلیں. یہ تمام دروازوں سے آپ سب سر بچائیں. اس کا اسکیننگ کا بتا دیں. وہ کاربن ڈیٹنگ. ہاں جی، انگریزوں نے اسکیننگ کی ہے اس میں. انہوں نے نہیں مانا تھا، اس میں گورے نے کہا تھا اس کو کھود دو. ہم نے ریکویسٹ کیا تھا کہ اسلام کی شریعت میں خبر کشائی منع ہے، پھر وہ نہیں مانا. تو مشین لے کے آئے، اسکیننگ ہوئی. دین دا اسکاؤ ہیو بون تھائی بونز. ہی سو دیٹ. نہیں مسلمان ہو نہ ہو، منگول ہمارا اسلام کا پیغمبر رحمت للعالمین سب کے لیے.
برتن بناتے ہیں, ہمارے یہاں پتھر کے بناتے تھے. یہ اس کو سائنس والے میٹامورفک راک کے کلاس میں شامل کرتے ہیں. ہے یہ والکینک ڈپوزٹ, ٹھنڈا پڑا ہوا لاوا بتاتے ہیں سائنٹسٹ. سو یہ کمرہ ان کا کانفرنس ہال تھا. ہمارے حمزہ میں 35 قبائل, ان کو 12 میجر قبائل میں تقسیم کیا گیا. 12 قبائل کے سردار, 2 منسٹرز, ہیڈ آف اسٹیٹ, اور یہاں بیٹھے رہتے تھے روزانہ جی سیاسی گفتگو. ہفتے میں 1 مرتبہ سپریم کورٹ لگتا تھا. معاشرے کے سماجی مسائل یہاں ان کے لیڈرز حل کرتے تھے, اور ان کے سامنے کھانا بنانا لازمی تھا, غیر موجودگی میں نہیں. سو سامنے کھانا بناتے وقت پھر ان تک دھواں نہ پہنچے, کراس وینٹیلیشن بنایا. یہاں جلائیں گے, ٹھنڈی باری ہوا کھینچ کی طرح آئے گی. گرم ہو کے میٹ کا ٹمپریچر جب زیادہ ہو تو وہ اٹھنا شروع کرے گا ٹمپریچر اوپر. سو وہ ویکیوم پیدا کرے گا, تو دھواں بجائے کہ ادھر ادھر پھیل جائے, سک کر کے باہر نکال دے اس کو. اور یہ میٹ میں اسٹیپ وائز سیلنگ سسٹم ہے. یہ آرکیٹیکچر یہاں سنٹرل ایشیا سے آیا. سنٹرل ایشیا تک دجلہ و فرات کے کنارے آباد سومیرینز کا بیبلون سے آیا ہے. وہ تکون شکل میں چھت بناتے تھے. زلزلے کے وقت اگر ساؤتھ ٹو نارتھ, نارتھ ٹو ساؤتھ بلڈنگ موو کرے تو اس طرف کی لگی لکڑی, ایسٹ ٹو ویسٹ, ویسٹ ٹو ایسٹ, اس طرف کی لگی لکڑی چھت کو گرپ کرے گی. ان کو بیمز کے اوپر لاک کیا گیا ہے, ان کے نیچے بھی بیمز ہیں. اپر لوور بیمز کو پلرز کے ذریعے اس طرح جھکڑا گیا ہے کہ اگر چھت کسی ایک طرف مثلا اس طرف موو کرے تو یہ والی بیم روکے گی, اس طرف موو کرے تو یہ والی بیم, اپوزٹ بیم موومنٹ کو روکتی. اب یہ 5 سٹیپ کے بارے میں کسی نے بتایا کہ یہ پنجتن دوارا بھی کچھ ہے. اب دیکھیں, پنجتن از اے ہولی فیملی ہم شیعہ اسلام کے مطابق. ایک عام آدمی کو بھی اگر میں کہوں کہ آپ اس درخت جیسے ہیں خوبصورت, تم کو برا لگے. I'm not a tree guy. کیا کر رہے ہو تم یار اس سفید پتھر کی طرح ہو تو بہت برا لگے. اگر آپ کیلاش جاتے ہیں you can see 5 steps. if you will go, اگر آپ کیا کہتے ہیں لداخ, لیک ریگل, دراز اور لاسا جاتے ہیں, آپ کو یہی سسٹم ملے گا. سو وہ تو مسلمان ہیں ہی, وہ لوگوں نے اپنی طرف سے, کیونکہ ان پڑھ جاہل قسم کے لوگ بھی گائیڈ بن گئے, تو انہوں نے کہا یہ 5 ہے, پنجتن ہو. So it's not a matter of belief. بالکل. اور اس کے اوپر سواستیکا ہے. اب دیکھیں کہ اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا, نازیوں نے بری طرح بدنام کیا. سو اس کا انٹرپریٹیشن بدھزم اور پرانا قدیم ترین کیا کہتے ہیں رومن فلسفے کے مطابق ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ سینٹر ایتھر اینڈ ہیومینٹی سرکل یونیورس. بائی بدھزم فائر ایئر واٹر ارتھ سینٹر ہیومینٹی سرکل یونیورس. یہ ہندوؤں سے بھی قدیم ہے. ہندوؤں نے بعد میں اڈاپٹ کیا, کچھ لوگ کہتے ہیں. ایک مجھے یہودی ملے, اس نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آفٹر دا موزس جوشوا, جس کو ہم اسلام والے یوشع بن نون کہتے ہیں, انہوں نے بنایا ہے. خیر اس کے پاس ایویڈنس تھے, میں نے بھی نہیں مانا. سو یہ انسانی ذات اور کائنات کے درمیان آفٹر سیلف ایکچولائزیشن جو ربط و رشتہ بنتا ہے, روحانی رشتہ بن جاتا ہے, یہ اس کا انٹرپریٹیشن ہے. اب 2 قسم کے اس کے بارے میں مت ہے. ہٹلر کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں, جو مجھے اتھینٹک لگتا ہے, کہ ترکی اور جرمن اپنے آپ کو آرین سمجھتے ہیں, اسی لیے اس کو اڈاپٹ کیا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کسی ٹیمپل کے دروازے پر ہٹلر نے یہ سائن دیکھا, اس نے ٹیمپل کے منک سے پوچھا تو اس نے بتایا یہ اس کا انٹرپریٹیشن ہے, تب اڈاپٹ کیا. دونوں میں سے کوئی ایک وجہ ہے جو اس نے اڈاپٹ کیا ہے یہ سائن. ہاں جی, یہ سائن was the sign of good faith. Yes. Throughout Europe as well. ہاں جی. تو یہ سائن already popular تھا. ہٹلر نے یہ سائن اس لیے یوز کیا تھا because the people were well aware of the sign and that it meant good faith. یونیورسل طاقت کی بات ہے. They can start believing in him as a good person. کہ جو مراقبے کرتے تھے اس کا ہے. یہ لوٹس فلاور ہے, اس کے سر کے اوپر 4 سٹیپس ہیں. وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی بدھزم میں آئے گا تو وہ ہیومینٹی سے نروان جائے گا. ہیومینٹی, یونیورسل سول, انٹلیکٹ, نروان. اوم منی پدما ہوم, اس کو ایک خوبصورت ردم میں وہ ورد کرتے رہتے ہیں.
اور یہ جو پلر اور بیم کے درمیان ایک الگ سے کیپٹل بنا ہے، اس کو وہ لوگ بودھی لاما کہتے ہیں. آپ نے دلائی لاما کو سنا ہوگا، اس کا سائن ہے. وینٹیلیشن یہاں ہے. جب سمر میں اپر ایٹماسفیئر گرم ہو کے اوپر اٹھنے لگے، قدر ٹھنڈی ہوا یہاں سے کھینچنا شروع کرے گی. یہاں سے کھینچے گی تو ادھر سے کھینچ جائے گی. سو ہر کمرہ ہوادار ہوگا. سو ونٹر میں یہ بند کریں گے، ہر کمرے کی ہوا وہیں رک جائے گی، اور کھڑی ہوا کو دیر تک گرم رکھنا آسان ہوتا تھا. So this is the central ventilation. سر دیکھ کے سو یہ زندان ہوتا تھا. اسٹیٹ کے خلاف کوئی عام آدمی اگر بغاوت کرے سو ان کی خاطرداری یہاں ہوتی. ان کے گھٹنے اور ٹخنے دو مڑی ہوئی لکڑیوں میں پشت کے جانب، ہم گنردولس کہتے ہیں، مروڑ کے لاک کرتے تھے. نہ وہ بیٹھ پائے آرام سے، نہ سو سکے. جب وہ اپولوجائز کرے، سوری کرے، تو ان کو ریلیز کیا جاتا ہے یہاں سے. لیکن ریلیز ہونے کے بعد بھی آزاد نہیں ہوں گے، وہ اسٹیٹ کے لیے غلامی کریں گے. یہ سزا عوام کے لیے تھی. ایلیٹ کلاس کا کوئی بندہ بغاوت کرے ان کو نہیں بخشا جاتا، ان کو مار دیا جاتا. تو یہاں ایک چھوٹا سا کمرہ ہے. شاہی خاندان میں کوئی بچہ یا بچی ونٹر میں پیدا ہو یہاں رکھتے تھے سردی سے بچانے. ہم نیکسٹ روم میں جائیں گے. کا گوبر جلاتے ہیں. تو یہ کمرہ ان کا لیونگ روم ہوتا تھا. بادشاہ اور ملکہ کا یہ آگ جلانے کی جگہ تھی. بادشاہ ملکہ یہاں بیٹھے رہتے ہیں. وہ جگہ ان کی آرام گاہ تھی. ان کا الگ کچن، الگ ڈائننگ روم، الگ بیڈ روم نہیں تھا. ایک ہی کمرہ 3 مقاصد کے لیے استعمال ہوا ہے. اور یہ سن ڈائل ہے، دھوپ گڑی ہے. سورج جب وہاں مشرق میں طلوع ہوگا، اسکائی لائٹ کے تھرو روشنی ادھر آتی ہے. ود دا ریفلیکشن آف لائٹ فرام دیئر، سائے یہاں بن جاتے ہیں. سورج مغرب کی طرف، روشنی اس طرف. سائے یہاں سے گول گھوم کے یہاں پہنچ جاتے ہیں. اس ہاف سرکل کو وہ تقسیم کرتے تھے زاویوں میں ٹائم ٹیبل بنانے کے لیے. جس طرح فارسی میں 7 پہلو کے باقاعدہ نام ہے، اس طرح ہماری لینگویج میں بھی. اور یہ اگین اسٹور تھا جس میں ڈرائی سبزی رکھتے تھے. اس کو ہم شین کہتے ہیں. صبح بستر وغیرہ طے کر کے وہاں رکھتے ہیں. وہ سامنے روڈ بھی چل رہی. اچھا، یہ ٹوائلٹ ہے جی. یہ لو ہے. ہاں جی، لکڑی کا ایک اوپن پائپ بنا کے فکس کر کے رکھتے تھے. جب رائل فیملی یہاں ایکسکریٹ کرے، پانی ڈال کے ایکسکریمنٹ ڈرین آؤٹ، اور وہ ان کا حمام نہانے دھونے کی جگہ. ابھی 1 بائی 1 یہاں بیٹھیں گے آپ لوگ. مجھے موبائل دیجیے. ایک دفعہ التی اور بلتی میں پیچا لگا پتنگ کا، تو ایک کی کٹ گئی پتنگ. تو وہ یہ جوئی صاحب سو یہ دیکھیں جی، یہ آبزرویشن پوسٹ ہے. اس کے ٹاپ پہ گارڈ ہوتے تھے. وہ اسٹور تھا جس میں ڈرائی فروٹ رکھتے تھے. وہ خانقاہ ہے صوفیوں کے مراقبوں کی جگہ. اسٹور کے پیچھے سزائی موت کی جگہ، خانقاہ کے پیچھے فورٹ کا نیا سیکشن. یہ سزائی موت کی جگہ جی. حملہ کو نیچے پھینکتے تھے. ہاں، یہ بھی جو بھی حملہ ہو، 34 سال کسی کو ہو گئے، کسی کو 26 ہو گئے. آپ کیا کہیں گے؟ آپ کو تو عمر قید کی ہو چکی ہے. لک ایٹ جاوید کہاں کھڑا ہوا ہے. صاحب آپ اپنا خیال کرو یار. چلو وہ ایتھی کھڑا رہنا جانا. یہ روز کا کام ہے. بس ٹھیک ہے. Look at this. نیا پورشن گوروں کے زمانے کا ہے، 1891 کے بعد. ان میں تصویریں ہیں 1932 کی. میں دکھا 1932 کی پکچرز. ایک درخت ہے جس کی سٹکس بہت فلیکسیبل ہوتی ہیں. اسی سے برج 5 سال کے لیے بنا. یہ فلورنگ ہے، ہارویسٹنگ ہے، ونوونگ ہے. اور یہ گندم، اس کو ہم سائبیرک کہتے ہیں، رشین گندم.
اور یہ خواتین دیکھیں کہ ہاتھ میں سوٹیاں اسٹک سے وول کی دھنائی کر رہی ہیں, یہاں دھاگے بنا رہی ہیں. دھاگے بنانا دھنائی کرنا خواتین کا کام تھا. ویونگ کرنا کافی مشکل کام تھا, کمپلیکیٹڈ تھا, وہ مردوں کا زمانہ. یہ وہ کرنل صاحب تھے جس نے تصویریں کھینچی, یاک پہ سوار ہیں. پرانے وقتوں میں ہائی ایلٹیچیوڈ پہ جانے کے لیے یاک استعمال ہوتا تھا. اور یہ بٹر ہے, بٹر کو ہم برچ بارکس میں, برچ نامی ایک درخت ہے جس کے گروتھ کے ساتھ ساتھ چھال اترتے ہیں, اس میں لپیٹ کے زمین میں دفناتے ہیں چھاچھ کے قطروں کے ساتھ بٹر کو. سو وہ 5 سے 8 سال بعد بلو چیز بن جاتی ہے. ہاں, یورپ میں بڑا مشہور ہے بلو چیز. جاوید بھائی کے کام دیکھیں, ان کی گلاسز گرتے گرتے بچے. مغرب کا یا قبلے کا تعین 21 مارچ کو کرتے تھے, اب بھی کرتے ہیں. 21 مارچ کو دن اور رات برابر برابر, جہاں سورج غروب ہوگا وہ مغرب. This is the praying area. ہاں جی, یہ بڑا خوفناک ہے. سو یہ دیکھیں پرانے وقتوں میں بہادر نوجوان اس پتھر سے اس پر ادھر سے ادھر جمپ کرتے, جو جمپ میں کامیاب ہو گئے وہ سلیکٹ ہوتے کمانڈوز کے ٹریننگ کے لیے. سلیکشن فار ہیئر آفٹر یا کامیاب نہیں ہوئے تو خود کو خود ہی ہیئر آفٹر. سو میری طرف سے آپ سب لاہور والوں کو, پنجاب والوں کو موسٹ ویلکم ہے. لاہور لازمی. ہاں جی, لاہور. سو آپ یہاں آئیں, ہمارے جی بی کا نیچر دیکھیں, یہاں کلچر دیکھیں, ڈائیورسٹی آف کلچر دیکھیں. صرف ایک کلچر نہیں بلکہ بہت سارے کلچرز کی ڈائیورسٹی ہے. سو سبسکرائب دا یوٹیوب چینل آف دس گائے بوتھ. سو Thank پلیز you.